فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، اللہ آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو، آپ کی اجر رسالت کو، شفیع کو عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام۔ عزیزوں، مسلسل آپ اس حدیث کے ذیل میں ذکر مولا کائنات کی لطافتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، کہ علی کا ذکر عبادت۔ تو عزیزان گرامی، میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ہم ملت کو یہ بتائیں کہ علی وہ ذات ہے جو صرف روٹیاں نہیں دیتا بلکہ رزق علم بھی دیتا ہے، جو صرف رزق نہ دے، رزق علم بھی دے۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اسے ہی علی کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، چونکہ مولا کائنات کا پیغام بھی یہ تھا کہ اگر دشمن بھی کمینہ ہے تو کمینے دشمن سے بھی علی والا بن کر ملو۔ یعنی آپ دیکھیں، علی نے اپنے قاتل کو خود دودھ پلایا یا نہیں پلایا؟ آپ دیکھیں، یہ علی کی زندگی ہے عزیزان محترم۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ علی جب منبر پر آ رہے ہیں تو اس انداز سے آ رہے ہیں: اے لوگوں، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ لیکن لوگ سوال بھی عجیب کرتے تھے، ایسے سوال عزیزوں، ایسے سوال کہ حضور میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی شکل کتے سے ملتی ہے اور کبھی بکرے سے ملتی ہے۔ یہ کوئی سوال ہے؟ ہمیشہ چاہا لوگوں نے کہ کس طریقے سے علی کے علم کو ہم چھوٹا کراتے۔ علی انتخاب تھا پروردگار۔ آپ دیکھیں، اور جو انتخاب ہو، جو مرضی معبود ہو، علی ہے کیا؟
بھائی علی مرضی معبود ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں آپ، بھائی شب ہجرت علی نے اللہ کی مرضی خریدی یا نہیں خریدی؟ اللہ کو اپنا نفس بیچا اور مرضی کس سے خریدی؟ اللہ کی۔ اب علی کیا ہے؟ مرضی معبود، اللہ کی مرضی کے مالک ہو گئے۔ اب آپ عزیزان گرامی، جو علی اس مزاج کا ہو، جس کے پاس مرضی معبود ہو، اور جب حالت سجدہ میں ہو اور علی کے سر کے اوپر ابن ملجم نے جب کاری ضرب لگائی تو میرا علی یہ کہتا ہوا سر ہٹاتا ہے کہ فستو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیں، یہ ہے علی کی زندگی۔ اپنے قاتل کو آزاد کر دیا، یہ ہے علی کی زندگی۔ اور عزیزوں، اور جب بھی خلافت خطرے میں پڑی، جب بھی خلافت خطرے میں پڑی، یہی خلافت راشدین کی بات کر رہا ہوں، خود ان کا کہنا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ آپ یقین کریں، یہ ان کا فرمان ہے، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ ایسے ایسے فیصلے آ گئے تھے، ایسے ایسے۔ اور آپ دیکھیں، ایک شرابی ہے جس نے شراب پی ہے، ایک شرابی ہے جس نے شراب پی ہے، آ گیا مقدمہ خلیفہ کے پاس، دربار سجا ہوا ہے، خلیفہ نے حد جاری کر دی، اس نے شراب پی ہے، اس کو 70 کوڑے لگائے جائیں۔ تو شرابی نے بھی کہا اسلامی قانون کے مطابق مجھ پر حد جاری کی گئی ہے، تو اسلامی قانون میں یہ بھی ہے کہ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ اتنا کہنا، ایک مرتبہ دربار میں سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس، یعنی اگر پن چھوڑے زمین پہ گرے اس کی آواز سنائی دے، ایسا سکوت طاری تھا، ایسا سناٹا طاری تھا۔ صرف اس کے لب سے یہ نکلا نا کہ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ اور عزیزو، یہ وہ دور تھا، اور ایک مجرم نے بھری عدالت کو گم کر دیا۔ مجرم نے منصف کو، فیصلہ کرنے والے کو گم کر دیا۔ خلافت خطرے میں، اب کیا ہوگا؟ سلمان فارسی پہنچے مولا کائنات کے دروازے پر، سلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر۔ مجرم نے منصف کو بھری عدالت میں گم کر دیا، یا یوں کہہ دیا جائے ایک مجرم نے پوری خلافت کو اپنے سوال کے دائرے میں جکڑ لیا ہے نہیں؟ خلافت اب کیا کرے؟ اب خلیفہ کے چہرے پر موت کی سردی نمودار ہوئی۔ بھائی آپ خود سوچئے، اس نے وہ بات کہہ دی
کہ کس کی ہمت تھی جو یہ کہتا کہ میں کوڑے لگاؤں گا. سب ایک دوسرے کے بارے میں دربار میں جان رہے تھے. چور چور موسیرے بھائی ہوتا نہیں ہوتا. لیکن عزیزو زیادہ طویل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بات صرف جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. سلمان فارسی آئے مولا کائنات کے دروازے پر، دق الباب کیا، یا علی جلد چلیے. پیغام پہنچایا نا خلیفہ نے، جاؤ جلدی جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے علی کو لے کر کے آؤ، علی کو بلاؤ. علی وہ شخصیت تھے کہ جو دربار میں کبھی خود نہیں گیا جب تک بلایا نہیں گیا. علی دربار میں کبھی خود نہیں گئے، یہ بات ذہن میں رہے. ہمیشہ بلایا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے. اسی سے پتہ چلتی ہے انسان کی امپورٹنس. بھائی اگر کوئی کے اس ماحول میں نہ جائے جیسے تخت ہے، دربار ہے، کل کو تاریخ لکھنے والا یہ کہے اور کہ علی کو تخت کی لالچ تھی، علی کو حکومت کی لالچ تھی، علی کو خلافت کی لالچ تھی. ارے علی کو کیا لالچ ہوگی جو مرضی معبود ہے. علی کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی. امام حسن کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی. امام حسین کے تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی. غلط کہتا ہے تاریخ کا مورخ. علی اور علی کی نسل کو نہ تخت کی ضرورت تھی، نہ تاج کی ضرورت تھی، نہ لشکر کی ضرورت تھی. علی خود ایک لشکر ہے. تو جسے لشکر خود ہو، جو خود ایک لشکر ہو. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لشکر کی ضرورت ہے. اگر امام حسین مصائب کے جملے نہیں ہیں، اگر چاہتے، میرے ایک جملے کو آپ نوٹ کریں، یہ پوری تقریر بھول جائے مگر جو یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اس کو نوٹ کریں. حسین مظلوم اگر چاہتے، جب مدینے سے چلے ہیں، حسین مظلوم کو لشکر کی ضرورت نہیں تھی. 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین چلے ہیں نا. اگر حسین مظلوم چاہتے، مدینے سے لے کر کے کربلائے معلی تک سب بناتے ہوئے چلتے، لشکر کی اور ایک بھی کڑی نہ ٹوٹتی، ایک بھی کڑی نہ ٹوٹتی. یہ تھا حسین مظلوم کا جاہو حشر. ایسا لشکر تیار کر کے لے کے چلتے. مگر حسین نے کہا نہیں، ہم دین کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں. کتنی مرتبہ عباس کو روکا ہے مجھے بتائے تاریخ. عباس کو کہہ جگہ امام حسین نے روکا ہے، کئی مقامات پر روکا ہے. عباس جنگ نہیں کرنا، عباس نہیں، عباس جنگ نہیں کرنا ہے. بازو پکڑ لیا، نہیں عباس. عباس خدا کی قسم، یہ ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول کی قسم، عباس خود ایک بڑا لشکر تھا. تنہا اکیلا، تنہا اکیلا ایک لشکر، ایک لشکر جس کی آبرو کے اشارے پر، جس کی چشم آبرو کے اشارے پر یزید ملعون کی فوج جہاں کے تہاں کھڑی ہوئی تھی. عباس کا غیظ و غضب، عباس کا چاو و اشب، عباس کا جلال. انشاءاللہ جب جناب عباس کے حوالے سے مجلس پڑھوں گا تو فضائل بھی سناؤں گا، اور انشاءاللہ مصائب بھی اور ان کی جنگ بھی. لیکن چونکہ آج 3 محرم ہے عزیزان محترم، اب مولا کائنات ہے، اپنے دونوں بچوں کو، حسن کو بھی لیا، حسین کو چلے خلیفہ کے دربار میں. اور خلیفہ سے سارا واقعہ پوچھا. خلیفہ نے سارا واقعہ بیان کیا. ایک مرتبہ مجرم نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا. نہ جانے اس نے کیا دیکھا کہ مجرم کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی. مولا کائنات نے اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہا، بیٹا حسن، جی بابا، تم چور کا دایاں بازو. امام حسن نے چور کا دایاں بازو.
بیٹا حسین تم چور کا بایاں بازو. امام حسین نے بایاں بازو مولا کائنات نے کوڑا لیا، جیسے ہی پہلا کوڑا مارا. ایک کوڑے کی خاصیت ہوتی تھی اگر کوڑا پڑ جائے عزیزوں تو کھال نکل آتی تھی. اس زمانے میں کوڑے کی یہ خاصیت ہوتی تھی اگر کسی کو کوڑا مارتے تھے تو اس جگہ پہ جہاں پہ پڑتا تھا کھال تک چھل جاتی تھی. اور یہی سزا تھی. 70 کوڑے لگنے کے بعد آدمی کس کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہوگا. عزیزوں جب پہلا کوڑا پڑا ہے اس مجرم کو تو ایک مرتبہ وہ اور تیز ہنسنے لگا. دوسرا کوڑا مولا نے جب مارا ہے تو چور جو مجرم تھا اور تیز ہنسنے لگا. تو ایک مرتبہ خلیفہ سے رہا نہیں گیا. خلیفہ تخت سے اترا، مجرم کے پاس آیا، کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، تمہیں تو کوڑا پڑ رہا ہے تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اب اس کا جواب سنیں مجرم کا. آپ یقین کریں مجرم کا جواب سنیں تو مجرم کہتا ہے اے خلیفہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. تو خلیفہ کہتا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ مرتبہ مجرم سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے تجھے نہیں پتا، دیکھ میرے دائیں ہاتھ میں بھی امامت ہے، میرے بائیں ہاتھ میں بھی امامت ہے، امامت کے ہاتھ سے مجھے کوڑے پڑ رہے ہیں. ارے میرے تو سارے گناہ دھل رہے ہیں، میں تو جنت میں جاؤں گا، تم سب کے سب جہنمی ہو. باواد بلند صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. جس کے دونوں ہاتھ میں امامت ہو، دائیں ہاتھ میں بھی بائیں ہاتھ میں بھی. تو عزیزو علی وہ شخصیت کا نام ہے کہ اگر ہم متمسک ہیں، ہم جڑے ہیں علی سے، تو یقین کرے اس در پر آنے کے بعد پھر انسان کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹس پھر باقی نہیں رہتا ہے، وہ معراج کی بلندیوں تک جاتا ہے. اگر آپ منسوب ہو جائیے اس در سے تو یقین کرے کہ اس در پہ آنے کے بعد آپ کا اسٹیٹس بدل جائے گا. میرے لفظ کو آپ سمجھیے، اگر اس در پنجتن پہ آپ آ گئے اور منسوب کر لیا اپنے کو، متمسک کر لیا اپنے کو گروی کر دیا، تو یقین کریں آپ کا جو اسٹیٹس ہے نا کتنا بھی اچھا اسٹیٹس ہو، وہ اسٹیٹس تو کنارے رکھیے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا، آپ معراج کی بلندی تک پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ میں نے خود آزمایا عزیزان محترم. شمسی وہ در بدر کا بھکاری نہیں رہا، شمسی وہ در بدر کا بھکاری نہیں رہا، منسوب ہو گیا جو در پنجتن کے ساتھ. باواد بلند صلوات بھیجنے محمد. عزیزو اس در سے وابستہ ہونے کی شرط ہے عقیدے کے ساتھ. یہ نہیں کہ زبان میں کچھ، دل میں کچھ، عمل میں کچھ، یہ تینوں چیزیں ایک طرح ہوں. جو دل میں ہو وہی زبان پہ، اور جو زبان پہ ہو وہی عمل میں، تب ایمان میں تبدیلی آتی ہے. اور ایمان کے بھی درجے ہیں، ایمان کے بھی درجے ہیں. یہ پہلا درجہ، یہ دوسرا درجہ، یہ تیسرا. سلمان کون سے درجے پہ تھے؟ 9 درجے پر تھے. ابو ذر 10 درجے ہیں. سب کے درجات ہیں. تو وہ درجات بنتے کیسے ہیں؟ ایمان کے درجات بنتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا نا عقیدہ، عمل. عزیزوں جب تک آپ کے اندر معرفت نہیں ہوگی، معرفت ہونا ضروری ہے، اگر معرفت نہیں ہے تو سارا عمل بیکار ہے. بھائی آپ در پنجتن سے وابستہ ہیں
تو ہمیں معرفت ہونا چاہیے، وقت کے امام کی معرفت ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم نماز میں دعائیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور کوئی بھی چیز وقت کے امام کے بغیر ادھوری ہے، یعنی آپ کی عزاداری، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے واجبات بغیر وقت کے امام کے سب بیکار۔ اور اگر وقت کا امام نہ ہو تو آپ یقین کریں کہ یہ مذہب شیعہ وہ مذہب ہو جائے گا جو دوسروں کے مذہب ہوتے ہیں۔ چونکہ اگر ہم نے معرفت امام حاصل نہیں کی، میرے امام زمانہ صلوات اللہ صلی اللہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب جس میں ملاقات امام زمانہ 2 جلدوں میں چھپی ہے، اس پہ کچھ انٹرویوز ہیں جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی، اور خود المنتظر ایک کتاب ہے جو شائع ہوتی ہے، اس میں بھی یہ میں نے دیکھا، امام فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شیعہ ہمیں صرف اور صرف 15 شعبان کو یاد کرتے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صرف 15 شعبان۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جس کا وقت کا امام زندہ ہو اسے بلاؤ اپنی نصرت کے لیے، اپنی مدد کے لیے۔ پھر پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ کو عریضہ لکھتے ہیں۔ یہ عریضہ کیا ہے؟ عرضی، ایپلیکیشن۔ آپ لکھتے ہو نا ایپلیکیشن، عریضہ، اس پہ اپنی حاجت لکھتے ہو اپنی اپنی حاجت لکھ کر کے اس کو آٹے میں کر کے دریا میں ڈال دو، یا حسین ابن روح۔ وہ ایک دن کرتے ہو، اونلی 1 ڈے، ایک دن صرف آپ کرتے ہو۔ میرا مظلوم امام فرماتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے شیعہ صرف مجھے 15 شعبان کو یاد کرتے۔ اگر ہو سکے تمہیں کسی دقت میں ہو سکے کہ تمہاری سروس چلی گئی ہو سکے تمہاری بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو سکے تم بے روزگار ہو، روزی نہ مل رہی ہو، تم بیمار ہو، شفا نہ مل رہی ہو، تم مقروض ہو، قرضہ ادا نہ ہو رہا ہو، تمہارا مکان ٹوٹا ہے، بن نہ رہا ہو، تمام ہے پرابلمس، تو مظلوم فرماتے ہیں، میرا وقت کا امام فرماتا ہے 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک لیٹر لکھو، مجھے ایک عریضہ لکھو، ایک عریضہ، روز جمعہ، الجمعہ ہیا اسم قائم امام مہدی، جمعہ امام زمانہ کا اسم گرامی ہے اور آپ کا نام نامی ہے جمعے کے روز مجھے 2 رکعت صرف نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد ایک لیٹر لکھو، اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنی حاجت لکھو، اور لکھنے کے بعد کسی بھی دریا میں ڈال دو، دریا نہ ہو کسی کنویں میں ڈال دو، کنواں بھی نہ ہو کہیں پاک مٹی میں دفن کر دو۔ اور کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ اگر کوئی مجھے پکارے مجھے میں اس کی نصرت نہ کروں۔ وقت کا امام ہے آپ کے، ہمارے وقت، یقین کریں آپ، اور کوئی بھی چیز بغیر امام کے قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نماز میں بھی کھڑے ہو نا، نماز میں تو نیت پہلے یہ کر لیا، نماز کی نیت تو لیکن دل میں ایک عہد کر لیا کرے، نماز پڑھتا ہوں میں جبار و کبار رحیم و کریم کی بارگاہ میں، دل میں عہد ہے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، یہ عہد ضروری ہے دل میں۔ آپ اقامت سے بھی پہلے آپ دل میں بس یہ عہد کر لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں جبار و کبار رحیم و کریم کی بارگاہ، رب نماز پڑھتا ہوں امام زمانہ کی زیر نگرانی میں۔ کس کی زیر نگرانی میں آپ عمل کر رہے ہیں؟ وقت کا امام ہے آپ کے، نماز پڑھتا ہوں میں امام زمانہ کی، بس یہ خیال کر لیں اس کی زیر نگرانی۔ اگر مسجد کا ایک اصول ہوتا میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو ایک چیز بھی بتا دوں کہ کبھی آپ مسجد میں اکیلے نماز پڑھو، اچھا پڑھ رہے ہو، لیکن اگر کوئی
بڑی شخصیت آپ کے بغل میں نماز پڑھ رہی ہے، چیلنج ہے میرا، بڑی شخصیت، کوئی عالم دین، کوئی فقیہ، کوئی بڑا عالم دین، اتفاق سے آپ کے بغل میں آ کے تھوڑی دور پہ نماز پڑھ رہا ہوں. اب آپ کی جو نماز ہو رہی تھی وہ بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ ہوگی، یعنی اب آپ اللہ اکبر بھی ایسے کہیں گے، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ قاعدے سے ادا کریں گے، چونکہ بغل میں عالم دین. یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیے گا، ہوگا ایسا، ہوتا ہے ایسا. میں جو بات بول رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ سامنے بیٹھا پیچھے بیٹھا ہے، میرے ایک ایک ارکان کو دیکھ رہا ہوگا، میرا کوئی ارکان غلط تو نہیں، بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز مکمل کرے گا. تو عزیزان گرامی، جب ہمارے دل میں یہ تصور ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارا وقت کا امام، ہم اس کی زیر نگرانی میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر میری نماز کیسی ہوگی؟ صلوات محمد و آل محمد. عزیزوں، آپ غور فرمائیں کہ وقت کا امام فرماتا ہے کہ جب بھی پریشان ہو، جب بھی، ابھی تو میں نے جمعے کی بات کی ہے نا، اب جب بھی پریشان ہو، تنہائی میں آؤ، مسجد میں آؤ، گھر کے حجرے میں جاؤ، ایک لیٹر لکھو مجھے، ایک لیٹر، ایک عریضہ لکھو، اور لکھنے کے بعد مجھ سے طلب کرو، اور میں وقت کا تمہارا امام ہادی برحق ہوں، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا. اور کوئی میرا شیعہ پریشان ہو، اگر کوئی میرا شیعہ پریشان ہوتا ہے، امام پریشان ہو جاتے ہیں. امام کو کس نے یاد کیا؟ ہمارے وقت کے امام کو خالی ہم نہیں یاد کرتے ہیں، کربلا میں بھی لوگوں نے یاد کیا. یہ بات سمجھے کہ ابھی امام پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، پتا تھا نا کہ میرا آخری بیٹا ہے. خود امام حسین نے یاد کیا ہے اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو، امام مہدی. حتیٰ کہ زینب عالیہ نے یاد کیا ہے. آپ سوچیں ابھی. اور جب ہمارا وقت کا امام آئے گا نا، قصاص لینے، تو سب سے پہلے کس کا قصاص لے گا؟ اپنی دادی فاطمہ زہرا کا. انتقام خون حسینی ابھی باقی ہے. سوچیں. اس لیے عزیزوں، ہر نماز میں دعا کیا کریے اپنے وقت کے امام. کوئی بھی چیز ہو، نظر ہو، نیاز ہو، تو ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کریے کہ اے میرے وقت کے امام، یہ نظر ہم پیش کر رہے ہیں، اس کو آپ قبول کریں. جب امام قبول کریں گے، یقین کریں آپ، تب وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کو بھیجنا ہے. آپ یہ سوچیں سمجھیں، یہ وقت کا امام ہے عزیزوں. اس لیے میں چاہتا ہوں جو کچھ بھی عمل کرے عقیدے کے ساتھ، معرفت کے ساتھ. ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت ہونا چاہیے. اگر معرفت نہیں تو سب کچھ بیکار ہے. اس لیے عزیزوں، ہم یہ فرش اعضا بچھاتے ہیں، عقیدے کے ساتھ بچھاتے ہیں، معرفت کے ساتھ بچھانا چاہیے کہ نہیں، بے شک اس فرش اعضا پر بی بی فاطمہ زہرا بھی آتی ہے، بے شک اس فرش اعضا پر ملائکہ بھی آتے ہیں، بے شک اس فرش اعضا پر ہمارا اور آپ کا چوتھا امام بھی آتا ہے. عزیزوں، کربلا میں تمام ظلم ہوئے، اور
ایسا ظلم اگر امام حسین کی فہرست بنا دی جائے نا مصیبتوں کی. جناب یعقوب کے بارے میں ملتا ہے، جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے. جناب ایوب کا صبر مشہور ہے. جناب یعقوب فراق یوسف میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی. لیکن ان سب کو اگر مصائب حسین کی فہرست دکھا دی جائے تو سارے مصائب پھیکے لگتے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے مصائب کو چھپانے والا میرا دشمن ہے. مجھے بتاؤ 22 برس کی عمر تھی امام سجاد کی کربلا میں. 22 برس. 22 برس کتنی عمر ہوتی مجھے بتاؤ. شہزادی کی عمر فاطمہ زہرا کی عمر کتنی تھی؟ 18 برس. مجھے بتاؤ. لیکن جب بی بی فاطمہ زہرا دربار سے خالی لوٹی ہے نا تو سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی. امام سجاد بنی ہاشم کے وہ شیر تھے. 4 افراد کے نام آتے ہیں بنی ہاشم کے شیروں جو پورا اپنے میں ایک لشکر ہوا کرتے. مولا عباس، مسلم ابن عقیل، خود امام سجاد آپ دیکھیں، اور محمد حنفیہ. امام نے یہ طاقت جو تھی نہیں اپنی بانٹ دی تھی. بانٹی یا نہیں؟ مسلم کو کہاں بھیجا؟ کوفہ. محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا. عباس کو اپنے ساتھ لیا، ہر وقت عباس کو روکا. اور میرا چوتھا امام بیمار، کیونکہ امامت کو بھی دیکھنا تھا، امامت نسل کو بھی دیکھنا تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں عزیزان محترم، بس 2 جملے اور آپ کی عبادت تمام. عزیزوں، امام سجاد اپنے بابا سے پوچھتے ہیں، بابا ابھی امام سجاد علی نہیں ہے، لیکن امام سجاد یہ پوچھتے ہیں، بابا یہ جو جنگ ہے اس جنگ میں کیا ہم لوگ کو اجازت ہے کہ ہم جنگ لڑیں؟ چونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سجاد اور مولا عباس ایک بلندی پر آ کر شب میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ چچا آپ ادھر سے حملہ کریے گا اور میں ادھر سے حملہ کروں گا. چچا آپ میمنے سے اتریے گا، میں بیسرے سے اتروں گا. اور قلب لشکر تک آتے آتے جنگ فتح ہو جائے گی. اور یہ بات امام حسین کے کانوں میں آ گئی. کیسے؟ اب امام نے دیکھا کہ جو میں نے کربلا بنائی ہے، آپ دیکھیں میں نے جو کربلا بنائی ہے یہ کربلا کا نقشہ تو بدل جائے گا. اور سب سے زیادہ اذن لینے والا انسان جس نے اجازت مانگی ہے کربلا میں، معلوم ہے کون تھے؟ مولا عباس. سب سے زیادہ اجازت مانگنے والے. آقا اجازت، آقا اجازت. امام ہر بار یہی کہتے تھے، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. اب آپ اندازہ لگاؤ جس عباس کے سامنے قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے ہوں گے، جس عباس کے سامنے اونو محمد کا جنازہ آیا ہوگا، برائر کا جنازہ آیا ہوگا، حبیب کا آیا ہوگا، تمام اور بھی انصار حسینی کا لاشا آیا ہوگا، تو عباس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ. امام سجاد کو دیکھا کہ امام سجاد یہ گفتگو کر رہے ہیں. امام نے اپنا ہاتھ امام سجاد کے سر پر رکھا. عزیزوں، مقتل میں ملتا ہے
کہ دو حسرتیں، بس آخری جملہ، مولا عباس کے دل میں تھی، دو حسرتیں. وہ دو حسرتیں سن لیجئے، مجلس ختم کر رہا ہوں. مولا عباس کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک شخص امام علی رضا کے روضے پہ گیا، متواتر جاتا تھا. ایک دن امام علی رضا نے کہا تو میرے پاس کیوں آتا ہے؟ میرے جد مولا عباس کی زری پر جا، تیری حاجت پوری ہو جائے. گیا وہ مولا عباس کے روزے پر گڑ گڑا کے دعا کی، اس کی حاجت پوری ہوئی. جب حاجت پوری ہو گئی تو ایک مرتبہ واپس پھر آیا. آنے کے بعد امام علی رضا سے کہتا ہے مولا یہ حاجت تو آپ بھی پوری کر سکتے تھے، آپ نے اپنے جد مولا عباس کی طرف کیوں بھیجا؟ تو پتا ہے امام فرماتے نادان تجھے نہیں پاتا، میرا جد جو جناب عباس ہے ان کو باب الحوائج کا لقب ملا ہے. میرے جد مولا عباس کی دو حسرتیں کربلا میں تھی جو پوری نہیں ہوئی. کہا مولا وہ دو حسرتیں کیا؟ کہا پہلی حسرت مولا عباس کی یہ تھی کہ ان کو جنگ کرنے کی اجازت ملے مگر نہیں ملی، اور دوسری حسرت یہ تھی یہ پانی سکینہ تک پہنچا دے مگر پانی سکینہ تک نہ پہنچا. اے عزادارو، عباس کا لقب اسی لیے باب الحوائج پڑا کہ عباس کی تمنا کوئی پوری نہ ہوئی. اب جو کوئی بھی اپنی تمنا مانگتا ہے، حاجت مانگتا ہے تو عباس سے مانگتا ہے اور میرا عباس اس کی تمنا پوری کرتا ہے. کاش کربلا میں غازی کو اگر اجازت مل گئی ہوتی تو پانی بھی سکینہ تک پہنچ جاتا، بچوں کی پیاس بھی بجھ جاتی، مگر ظالموں نے عباس کے بازو قلم کر دیے. عباس دریا پر شان قلم کرائے سو گئے، خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. واہ عباس، واہ عباس، واہ عباس. سلام الرسول سلام انا للہ و انا الیہ راجعون. بارے لا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، بارے لا تجھے واسطہ ہے 1,04,000 نبیوں کا، بارے لا تجھے واسطہ تمام شہیدان کربلا، سیران کربلا، جتنے بھی مومن اور مومنات جو محبان بیت علیہ السلام اس کائنات میں باقی ہیں. معبود ان کو ہر بلا ہر آفت سے جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت. معبود جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھائی میں توفیقات. معبود جو بیمار ہے علی نے ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں مکمل شفا. معبود جن کے دلوں میں حج بیت اللہ اور زیارت معصومین کی تمنا، ان کی تمناؤں کو پورا کرنا. معبود سب سے عظیم و افضل دعا یہ کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاج اور ان کے ناصروں میں ہم سب کو شمار. فتقبل منا انک